listen, 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 شعیب شاہزیب listen, 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 please. چیف جسٹس بھی اس فیصلوں میں شامل تھا. پھر اجاز الحسن صاحب بھی عظیم جج ہیں, چیف جسٹس گلزار صاحب عظیم جج ہیں, یہ بھی ان فیصلوں میں شامل تھے. تو پھر کیوں جاتے ہیں روز پٹیشنیں لے کے؟ آپ فیصلے ہوتے ہیں. اب آپ اس وقت کے یہ پچھلے میں 12 دن سے دیکھ رہا ہوں, یہ 15 دن سے آپ یہ لگے ہوئے ہیں. پھر چیف جسٹس صاحب گلزار صاحب کے بارے میں بھی کہو نا. میری بات سنیں نا, ڈسکوالیفائی کرنے میں چیف جسٹس بھی شامل تھے. چیف جسٹس صاحب دیکھیں, جے آئی ٹی فیصلے کی بات کریں نا, چھاتی جو دھاگے سے لگاتا ہے اس وقت کی بات ہوتی ہے. میراتھن ریس تو ہزاروں لوگ حصہ لیتے ہیں, بات وہ ہوتی ہے جس نے چھاتی دھاگے کے ساتھ لگائی. جن لوگوں نے چھاتی دھاگے سے ساتھ لگائی اس میں موجودہ چیف جسٹس صاحب بھی شامل ہیں, اور اعجاز الحسن صاحب بھی شامل ہیں, اور بھی لوگ شامل ہیں. پھر آپ سب کے خلاف علم بغاوت بلند کریں گے تو کدھر جائیں گے؟ پھر اس ملک کے نظام کے ساتھ کیا ہوگا؟ پھر آپ اس کو نظام دین لوہار کا نظام بنا دیں گے. لوگوں کو کیمرے کے ذریعے موقع ملے گا, اور خود جسٹس عظمت سعید اپنے عمل سے یہ ثابت کریں گے کہ یہ امپارشل ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں, اور کلیئر ہیں, اور بالکل واضح ہیں. سارے لائیو سارے کام ہوں گے. آج کل تو کیمرہ ہے, یہ ہر جگہ چلے جانا چاہیے, کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران خان تو کہتا ہے کہ جو فارن فنڈنگ ہے اس کو بھی لائیو کر دو. اب نہ کریں وہ تو وہ, اس میں تو عمران خان کا کوئی قصور نہیں. بہت اچھی بات ہے, میں ساتھ ہوں ان کے, میں ساتھ ہوں اس بات کے. آئی فلی سپورٹ دس. نیب میں کوئی ترمیم نہیں ہونی چاہیے. جو ترمیم کرے گا وہ ملک کا اور دشمن ہوگا. اور اگر ہم نے گاجریں کھائی ہیں تو ہمیں بھی پھکی ملنی چاہیے. اور یہ مریم صاحبہ کی بات کو فلی انڈوس کرتا ہوں کہ کوئی ترمیم نہیں ہونی چاہیے. اور اگر ہم نے گاجریں کھائی ہیں تو ہمیں ڈبل پھکی ملنی چاہیے. اگر ان کو 2 سال 3 سال قید ہوئی ہے تو ہمارے دور میں اگر لوگوں نے کرپشن کی ہے تو ان کو 10 سال قید ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے بھی؟ پھر بھاگنا نہیں چاہیے اسپتالوں میں, پھر چیخنا نہیں چاہیے. ہم نے ایک اوارا کلاشن کوف میں 7 سال قید کاٹی ہے جی, جو صوفے کے نیچے نکلی اور ہم جیل میں تھے. کیا دنیا میں ایسا کوئی کیس ہے کہ ایک بندے کی ماں مر گئی, وہ جنازے پہ آیا اور وہ جیل گیا ہے, اور جیل جاتا ہے اور پیچھے پتہ لگتا ہے جیل میں کہ پیچھے صوفے سے کلاشن کوف نکل آئی ہے, اور اگلے ہفتے 7 سال قید ہو جاتی ہے, 3 ساڑھے 3 سال قید کراتے ہیں کیونکہ ہم عام لوگ ہیں, ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے, ہمارا کوئی بڑے باپ کے ہم لوگ نہیں ہیں. دیکھیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون کو چلانا چاہتے ہیں. میں اس میں ووٹ دیتا ہوں کہ ہاں یہ چلنا چاہیے, تاکہ پورا موقع ان کو بھی ملے کہ اگر ہمارے دور میں کوئی کرپشن ہوئی ہے تو اس کا احتساب ہو سکے. میں اس کو انڈوس کرتا ہوں مریم صاحبہ کی اس بات کو. مریم صاحبہ سے گزارش ہی کر سکتا ہوں نا, خاتون ہے, ایک احترام کا تعلق ہے, اچھی بات ہے, اخلاقی بات. آگے اپنے بڑے مسائل پیدا کر دیے ہیں, خدا کے لیے بہت مسائل پیدا کیے ہیں, اپنی پارٹی کے لیے, اپنے خاندان کے لیے. آج جہاں تک یہ حالات پہنچے ہیں, آپ تنہائی میں سوچیں اس میں آپ کا بھی کوئی عمل دخل ہے یا نہیں ہے. جو آپ فیصلہ کریں وہ اگلے دن پروگرام میں بتا دیں کہ ہمارا, آپ کا کوئی عمل دخل نہیں. مسائل پیدا کرنا آسان کام ہے, مسائل کو حل کرنا مشکل کام ہے. میں یہی ایڈوائز کروں گا کہ مسئلوں کو حل کرنے کی طرف جائیں, مسئلوں پہ پٹرول نہ ڈالیں, مسئلوں کو سالو کرنے کی کوشش کریں. اچھا سیاستدان وہ ہے جو بند گلی میں نہیں داخل ہوتا. آپ بند گلی میں مسلسل لے کے جا رہے ہیں, بالآخر لوگ آگے ہی تھک گئے ہیں اور بھی تھک جائیں گے. آگے دیکھیں, الیکشن کمیشن کے آگے ثابت ہو گیا کہ لوگ تھک گئے ہیں. بڑی لمبی کمپین کی آپ, اتنی لمبی کمپین نہیں ہوتی. ساری عمر ہم نے سیاست ہی کی ہے, اس عمر تک مومنٹم ایک دفعہ اوپر جانے کے بعد جب نیچے آ جاتا ہے نا تو پھر نیچے ہی ٹینٹ ہے فش ہو جاتا ہے. مومنٹم ان کے پاس یہی 4-5 نعرے تھے. دیکھا نا, وہ ان کا دماغ خراب ہے. گھر سے یہ استعفے دینے نکلے ہیں اور الیکشن لڑنے چلا گیا. میں گھر سے نکلا ہوں دودھ لینے اور وہاں سے میں گوشت خرید کے آ جاتا ہوں. اصل مسئلہ جو ہے کہ ان کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. یہ اگلے الیکشن کے جب 2.5 سال بعد ہوں گے, فضل الرحمان صاحب اس آس میں ہیں کہ نون لیگ ان کے ساتھ کوئی باہمی اشتراک کرے گی, ٹھنگا کرے گی. جی, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی. دنیا, سورج مشرق سے مغرب نکل سکتا ہے, مغرب سے مشرق نکل سکتا ہے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنا اپنا, ان کے ووٹ ہی تقسیم ہے. جی, آپ دیکھیں, میں الیکشن کمیشن کے نعرے سن رہا تھا, ہم نے کنٹرول روم چوئی نثار صاحب نے بنایا تھا, اس میں ہم نے اس کو اوپن کیا.
کہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، مودی کا جو یار ہے غدار ہے. ہم ان کو کہتے تھے مودی کا جو یار ہے غدار ہے، جو ہم کالج میں نعرے لگاتے تھے، کالج میں نہیں سکول میں، سوری، گرتی ہوئی دیوار. ابھی تک تو یہ نعرے نہیں بدل سکے. ابھی تک 50 سالوں میں اس ملک کی سیاست میں نعرہ بھی نہیں، عوامی نعرہ بھی نہیں بدل سکا. کسی نے مہنگائی کے خلاف نعرہ نہیں لگایا جی، کسی نے نہیں لگایا. کسی ٹی وی چینل پہ آپ دکھائیں ریکارڈنگ میں، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ مہنگائی عمران خان کے دور میں ان کی وجہ سے ہوئی. میرا پورا یقین ہے کہ یہ پیناما 2 سے پلس ہوگا، 2 پلس آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں. یہ پیناما 2 پلس ہوگا. پہلے تو میں 2 کہتا رہا ہوں، اب میں 2 پلس کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس میں بہت ساری انویسٹیگیشنیں بھی اس کا حصہ بن جائیں گی. ممکن ہے ایف آئی اے بھی اس میں کوئی اپنی کردار ادا کرے. یہ ساری باتیں سن رہے ہیں شاہزیب، شبانی یاد ہو گیا ہے آپ کا یہ پروگرام. شاہزیب زبانی یاد ہو گیا 6 چھیکا 36 کی طرح اور 4 چھیکا 24 کی طرح. لوگوں کو یہ آپ کے جملے زبانی یاد ہو گئے ہیں، پر اس سے بڑا کام ہونے جا رہا ہے. حدیبیہ پیپر مل ان کے گلے پڑ جائے گی، ان کے لیے وہ سرے محل گلے پڑ جائے گا. $60 ملین سوئٹزرلینڈ کے گلے پڑ جائیں گے، اور کچھ اور چیزیں بھی آئیں گی. وہ جب جب کیس کھلے گا ویسے ویسے، وہ کیا کہتے ہیں، پردہ اٹھتا ہے، جب پردہ اٹھے گا تو پھر وہ بھی نظر آ جائے گا. دیکھیں منطقی انجام کا تو بعد میں فیصلہ ہوگا نا، کہ اس کو سپریم کورٹ لے جانا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ بھی اپیئر ہوں گے. یہ بھی اسی طرح کی، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ دھواں اٹھ رہا ہے کہیں سے تکلیف پہنچ رہی ہے. جسٹس عظمت سعید کے نام پر لوگوں کو شکایات ہیں، تو پھر کس کو لگائیں؟ جسٹس قیوم کو لگائیں، چودھری افتخار کو لگائیں، نسیم حسن شاہ صاحب کی روح کو لائیں، کس کو لائیں؟ سو جسٹس عظمت سعید پاکستان کے ایک نامور اور اس کام کو سمجھنے والے ججز میں سے شامل ہیں. یہ پاناما 2 ہے. اس میں حدیبیہ پیپر بھی آ رہا ہے. اس میں وہ زرداری صاحب کا سوئٹزرلینڈ کے 60 ملین بھی آ رہے ہیں. اس میں ان کا وہ راکا کیا تھا جو محل، سرے محل بھی آ رہا ہے. اس میں ایک دو چیزیں اور بھی آ رہی ہیں. سو ایک رپورٹ ضرور آئے گی. آف کورس مخالفوں نے تو یہی کہنا ہے کہ جسٹس شیخ عظمت صاحب جو ہیں وہ اس کام کے، میرا خیال ہے اس وقت پاکستان میں جتنے بھی کام کو سمجھنے والے لوگ ہیں ان میں ہیں، اور یہ رپورٹ دے کے ان کی صلاحیتوں اور ان کی قابلیتوں اور ان کی بھی انڈیپینڈنٹ اور ان کی ایک امپارشل ہونے کا وقت ہے. کہ اگر کسی کو اپوزیشن تو اب چاہے گی کہ جسٹس قیوم کو لگا دیں، چودھری افتخار کو لگا دیں، وہ تو نہیں لگ سکتا، لیکن اپوزیشن کو اس میں حصہ لینا چاہیے اور چوٹی کے وکیلوں کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. یہ تو ایک انکوائری رپورٹ ہے، اس کے بعد فیصلہ ہونا ہے کہ اس کیس کا کیا ہونا ہے. اور یہ 90 دن بڑے ہیں، میں 45 دن کی، ہو سکتا ہے 8 10 15 دن بڑھ جائیں. اور دلچسپی کے سیاست میں جوڈو کراٹے اور بینکاک کے شولوں کے مہینے ہیں یہ 3 مہینے جو ہیں، یہ 10 اپریل تک، مارچ تک، اپریل تک، ہاں رمضان اپریل میں. دیکھیں کچھ بھی نہیں شاہزیب، میں انہوں نے اسرائیل نامنظور، میں اس میں شامل ہوں جی. ختم نبوت کی بات میں نے خود تقریر ایز اے وزیر داخلہ کرنی ہے، اور 5 فروری کشمیر کی بات 5 فروری کو میں خطاب کر رہا ہوں پنڈی میں جی. یہ 4 ان کی باتیں ہیں مین. اور کالا کالا رسول اللہ کا ہم نے علم بلند کیا. بھائی میں وزیر داخلہ ہوں اس ملک میں، ختم نبوت میں مجھ سے زیادہ کس کی قربانی ہے؟ اور آپ نے کہا کہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. ضمنی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، مبارک ہو، بہت اچھی بات ہے. اور آپ جیت بھی سکتے ہیں کیونکہ آپ کا ڈیفرنس بہت ہے. آپ ایک میسج دے سکتے ہیں کیونکہ پہلے بھی یہ سیٹیں آپ نے ایک مارجن سے جیتی ہوئی ہیں. سینٹ کے الیکشن میں آپ حصہ لے رہے ہیں، کے پی کے میں پی ٹی آئی ایک آدھی سیٹ بڑھا لے گی، اور پنجاب میں پوری کرے گی، وہاں بھی ایک بڑھ سکتی. ممکن ہے کے پی کے میں 2 سیٹیں بڑھ جائیں ان کی، پی ٹی آئی کی. اور الیکشن میں کہہ رہے ہیں آئین میں ترمیم کے لیے وہ موو کرنے جا رہے ہیں. اگر وہ ہار بھی جائے گی پی ٹی آئی تو وہ تو یہ کہے گی جی کہ ہم نے تو کوشش کی ہے کہ منڈی نہ لگے، یہ خرید و فروخت کا مال نہ بکے، جس کے بھاؤ لگنے شروع ہو چکے ہیں بلوچستان میں، ادھر ادھر سندھ میں، منڈی میں بھاؤ کی بولی جا رہی ہے. سو ایسے عالم میں عمران خان، اگر یہ سپریم کورٹ اس کے خلاف فیصلہ کرتی ہے تب بھی وہ جیتے گا، اگر اس کے حق میں فیصلہ کرتی ہے پھر تو وہ جیتے گا، اگر وہ ہار جاتا ہے پھر بھی وہ جیتے گا. سو یہ کہنا کہ جناب علی لانگ مارچ کو، ایک منٹ
میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اپنے لانگ مارچ پر بھی ریکنسیڈر کریں. کیوں ایسے خام خواہ؟ میرا مطلب ہے 3 چیزیں آپ نے وڈرا کر لی ہیں. ایک لانگ مارچ ہے آپ کا, اس پر بھی دیکھیں میڈیا بہت سٹرانگ ہے. جو آپ کی گاڑی کا ویل کب گمتا ہے تو پھر بھی یہ بریکنگ نیوز ہے. آپ گھر سے نکلتے ہیں یہ بریکنگ نیوز ہے. آپ گھر واپس آتے ہیں یہ بریکنگ نیوز ہے. اتنا فعال میڈیا, اتنا ایکٹیو میڈیا, اتنا جاندار میڈیا آپ کو مل رہا ہے. تو آپ نے الیکشن کمیشن میں آ کے ایکسپوز ہوئے, آپ ایکسپوز ہوئے, اور ہم نے کسی ایک گاڑی کو بھی نہیں روکا. انہوں نے کہا ٹیلی فون بند ہو رہے ہیں, کوئی میٹرو بھی بند نہیں ہوئی جی, کوئی ایک کنٹینر نہیں لگا. اسی طرح آپ کے لانگ مارچ پہ بھی کریں گے. اگر آئین اور قانون پہ رہیں گے تو آئین اور قانون کے تحت آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. لاہور کا جلسے سے آپ ایکسپوز ہونا شروع ہوئے ہیں, الیکشن کمیشن کے آگے آ کے بالکل ہی آپ سیاسی طور پر بے نقاب ہو گئے. اب کسی بھی اچھے فیصلے آپ نے کیے ہیں, الیکشن میں حصہ لینا, سینٹ میں حصہ لینا, گڈ ڈیسیژن ہے. ریزائن نہ کرنا اچھا ڈیسیژن ہے. چوتھا یہ تادی ہمارے جانے پہچانے ہیں شاہ زیب, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں, یہ کہیں نہیں جا رہے. آپ کو کیوں دیکھیں, سینٹ کے الیکشن میں, صدر کے الیکشن میں, پرائم منسٹر کے الیکشن میں, سپیکر کے الیکشن میں, اور اگر بلاول کو یہ یقین ہے کہ اس کے پاس کوئی مقناطیسی طاقت اور قوت ہے, اس کے پاس کوئی اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے, تو یہ پولیٹیکلی اس کا رائٹ ہے. یہاں 64 بندے ہوتے ہیں, کمرے کے اندر جاتے ہیں تو 44 رہ جاتے ہیں, 11 ممبر کم ہو جاتے ہیں ان کے. تو اس دن بھی اگر دیکھیں, اور طریقہ کار کیا ہے, کیا جمہوریت کو سٹیک پہ لگانا ہے؟ نو. پیپلز پارٹی کا ایک ہی نعرہ ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے, اور وہ انتقام عمران خان سے عدم اعتماد کی صورت میں جمہوریت کی شکل میں لے سکتے ہیں. اور اگر کوئی سیاسی انتشار اور خلفشار اور جوڈو کراٹے اور بینکاک کے شعلے اور بغداد کی راتیں اگر یہ کر کے یہ سمجھ رہے ہیں عمران خان ان سے شاہ زیب نہیں جا رہا, ان سے نہیں جا رہا. دیکھیں, نہ مینج ہوئے نہ ریلیف ملنے کی بات ہے, لیکن ایک پولیٹیکل سسٹم ہے. ایک 8 10 15 دن خبروں میں لیں گے, جب تک وہ 8 دن کا نوٹس ہوگا یا 15 دن کا نوٹس میں ہوگا, اور ممبروں کی بھی شمشمہ ہوگا, تنتنا ہوگا, ممبروں کا بھی دبدبا ہوگا, اور اسی کا نام سیاست ہے. آپ کے پروگرام شاہ زیب خانزادہ, آپ کے پروگرام ہو رہے ہوں گے, آپ کا چرچا ہوگا, سو اسی کا نام سیاست ہے. آپ وہاں سے چلیں گے, کراچی سے چلیں گے, لانگ مارچ لے کے خراب کریں گے لوگوں کو, اور آخر میں جا کے بندے کم ہی, انہوں نے تھکا دیے لوگوں کو. میں آپ کو نفسیاتی بات ہے کہنا چاہتا ہوں, یہ کوئی سیاسی ورکر آپ سے, میں وزیر داخلہ کے طور پہ نہیں کہہ رہا, میں ایک سیاسی ورکر کے طور پر کہہ رہا ہوں, 6 مہینے سے انہوں نے تھکا دیا لوگوں کو. گجرانوالا, کراچی, لگے ہوئے ہیں, لوگ تھک گئے ہیں, اور الیکشن کمیشن کے آگے تھکے ہوئے تھے. اور اگر آپ انہوں نے بالکل ہی ان کو اور ہی تھکا دینا ہے تو 2 3 مہینے اور جلسے جلوس کر لیں. 5 فروری کو میں بھی جلسہ کرنے کا راول پنڈی میں اعلان کر رہا ہوں, کیونکہ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی, فضل الرحمان صاحب, ہمارا زندگی کا مشن ہے اور عملی مشن ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم باتیں کر رہے ہیں, ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے گولڈن ٹیمپل کے جا کے دسترخوانوں کے نظام کو دیکھا کہ کیا نظام ہے. ہم وہ ہیں جو کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کے عملی حامی ہیں, اور 5 تاریخ کو جلسہ کریں گے راول پنڈی لال ویلی کے باہر, جو ہمیشہ کرتے ہیں.